السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ہمارا 16 پارے کا یہ تھرڈ لیکچر ہے۔ جس طرح کہ ہر پارے کے 4 لیکچر ہوتے ہیں تاکہ بہنیں سہولت کے ساتھ ان کو سن سکیں، اور ہر لیکچر کا ڈیوریشن تقریباً آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اس میں ابھی لیسن نمبر 66 سن رہے ہیں، سورہ مریم۔ آج 51 سے شروع کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین۔ نیز اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجیے، بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا، اپنے قریب کر لیا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ۔ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ندا کے ساتھ اس کلام کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ تھا۔ نادینا، نادا، ناداہ، نادیناہ، یہ مختلف آیات میں آتا ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو سرگوشیوں کے لیے قریب کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا۔ مجاہد اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ جب اس جگہ دیکھا اور لوح محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرمائش کر دی، ربی ارینی انظر الیک، میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ وقال لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب تھا، لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہ کہاں؟ نماز میں، سجدے میں۔ اس لیے سجدہ کرتے ہوئے پیار سے سجدہ کیا کریں کہ آپ رب کے قریب ترین ہیں، اور دل سے دعا مانگا کریں۔ ایک طریقہ جو میں کرتی ہوں وہ یہ کہ جیسے قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب میں شروع میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی ہوئی نا، اللہم فقہنی فی الدین، چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اسی طرح رب اغفر لی وارحمنی، یا کوئی بھی۔ آج کل ماشاءاللہ عام دنوں سے زیادہ سجدے کر رہے ہیں آپ، تو امام کے پیچھے بھی سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے فٹافٹ اپنی دعا کر دی، کیونکہ وہاں پر دعا قبول ہوتی، اور ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 1-2 صفحے یاد تو ہوں گے آپ کو، تو ادھر ایک نظر دیکھ کے تاکہ آپ کو سیکوینس یاد رہے تو آپ ان کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ اس طرح انشاءاللہ دعائیں رمضان کی راتوں میں، قیام کے دوران، سجدوں میں آپ مانگ سکیں گے۔ چلے لمبی تو نہیں، اور امام لمبی دعا کا وقت بھی نہیں دیتے، وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹی سی دعا تو مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ قبول کر لے تو پتہ نہیں کتنی خیر اور بلائی کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں، اور اس رمضان کے بعد معلوم نہیں اور نیکیوں کی کیسی کیسی اپرچونٹیز آپ کو ملے۔ تو رب کو پکارنا چاہیے، اور رب کے قریب جا کے رب سے دعا کرنی چاہیے، یعنی سجدے میں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا۔ دلچسپ بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ان کے بھائی کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ نا، کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے اور کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے، تو اس لیے انسان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے فلاں کے تو بچے بڑے نیک ہیں۔ معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک انسان کے ساتھ ملا دے کہ وہ آپ کے دین میں آپ کو آگے لے جائے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے تھے جو حضرت ہاجر سے تھے۔ ایک بیٹے سے فوراً نبوت چل پڑی، لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نہیں چلی، مگر کئی 100 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں،
انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں کو بھاگ لگ جاتے ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے, اللہ دعائیں رائگاں نہیں کرتا, اور صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ اس نسل میں پیدا ہو جاتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے, وہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اس لیے اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لیے, جنریشنز کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اور اگر اپنے بچے اتنے فرما بردار نہیں تو غم نہ کھایا کریں, کوئی پتہ نہیں آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کیا قبولیت کا مقام عطا کرے. نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے, وہ وعدے کے سچے. دیکھیے کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر آیا نا. ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے, کسی سے کچھ کہیں تو پھر کر کے دکھائیں. اللہ سے وعدہ کرے, کوئی نظر مانے, منت مانے, یا بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو اس کو پھر حتی الامکان نبھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کی پابندی کی وجہ سے ان کی یہ صفت یہاں بیان کی. اور وہ رسول نبی تھے, اور یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی کیا تھی؟ کان صادق الوعد. اور خوبی کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کی؟ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور والدہ کا فرما بردار ہوں. اور یہاں اسماعیل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود پڑھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پہ لگاتے ہیں, اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. یعنی 10 سال میں پھر نو ایکسکیوز. نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے, وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے. یہاں سچائی کا ذکر کیا گیا, اور یہ سچائی بات کی بھی ہوتی ہے اور وعدے کی بھی ہوتی ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. وہ آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا, اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے نہیں, یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے, اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا. جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. یعنی آیات سن کر ان کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. لیکن یہ کیفیت اسی پہ ہو سکتی ہے جس کو قرآن سمجھ آتا ہو. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی, جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو نالائق اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو نماز چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. دنیا دنیا دنیا. وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. فسوف یلقون غیا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے. جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا. تو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے. اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نہ, یہ بھی ضائع کرنا ہے, یا پڑھنا تو لیٹ کر کے پڑھنا, یہ بھی ضائع کرنا ہے. لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے. لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے. انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے. یہ ابن مسعود کا کہنا ہے. صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے. امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا, آپ اس وقت رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا, اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا, یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں. وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے, لیکن جو پڑھے ہی نہ ان کی موت کا منظر کیا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی, یعنی موت کا وقت جب آئے گا اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے. نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی, لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور یاد رکھیے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا, جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا, یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی, ایمان لے آیا
اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ساری محنتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں. بلا شبہ اس کا وعدہ پیش آ کر رہے گا. اللہم انا نسألک الجنہ. اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. یہ بڑی خوبصورتی ہے جنت کی کہ فضول لغو بیکار گفتگو وہاں نہیں ہوگی. وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے من کان تقیا، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کیجیے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے. کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ هل تعلم له سمیہ. یاد رکھیے اللہ نام صرف اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو یہاں دو باتوں کا حکم ہے، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. تو عبادت صبر اور مجاہدے کی محتاج ہے، یعنی عبادت کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے اور محنت بھی چاہیے ہوتی، اور انسان کو اپنے نفس کو پھر اس پر لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لایا جاؤں گا. کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. آپ کے رب کی قسم، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر کے لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے، یعنی شر میں جو لوگوں کے لیڈر اور سردار ہوں گے. پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر سے گزرنا ہو، کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے، اس پل سے گزرتا ہے. یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ہے. عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم کے اوپر سے گزریں گے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے. یعنی وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے، اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا. عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے تو ان کی بیوی بھی رونے لگی. پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی. انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. مجھے نہیں پتا میں وہاں سے نجات پاؤں گا کہ نہیں، کیسے گزروں گا اس پل سے. ہم میں سے کتنے لوگوں کا غم ہے یہ کہ میں پل صراط سے کیسے گزروں گی. وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے پل صراط آسان ہو جائے گا. ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا. پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں. وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی آئیں گے کہ نہیں نکلیں گے، یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا. ہم نے کہا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا، جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے نا. تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کراؤں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا. ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی.
وہاں اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور ان میں سے ایک مقام پل صراط سے گزرنا ہے. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا. وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے. جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے، دار ارقم اچھا ہے یا دار الندوہ اچھا ہے. ان کو اپنی مجلس پر بڑا فخر تھا، اپنی اسمبلی کی جگہ پر. حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھی. تو یاد رکھیے اچھے لباس اور اچھے رہن سہن کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں تقویٰ کتنا ہے، اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ کر کے کیا لایا ہے. آپ ان سے کہیے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں. نیکی کے راستے پہ چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. تو یاد رکھیے ہر شخص علم یا نیک عمل کے لیے جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کے بدلے اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے. اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا. یعنی مال اولاد سب پیچھے رہ جاتا ہے، انسان اکیلا رب کے حضور حاضر ہوتا ہے. یعنی قبر میں بھی اکیلا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اکیلا اٹھے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، نیز ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے. تو جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے وہ بے یار و مددگار ہی رہتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں، یعنی خواہشات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، فساد کی راہیں دکھاتے ہیں. سو آپ ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ سے عہد لیا ہو. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. یہ تو اتنی بری بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو، جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے. یعنی شرک جو ہے اس سے ساری مخلوقات ڈرتی ہے اور کانپتی ہے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے. رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے. یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنے تنہا حاضر ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. تو مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے، یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور مومن بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں.
یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. حرم بن حیان کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے. اور وہ مشہور حدیث آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتھ میں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ محبت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے. پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. پس اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو، بحث کرنے والوں کو ڈرائیں. ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ سب بوجھ کے رہ گئے ہیں. سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور انسان اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے، اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. یہ اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے. اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں. لہ الاسماء الحسنی. اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو. یہ واقعہ مصر سے واپسی پر پیش آیا تھا. کہا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا ہی پتہ چل جائے. جب وہ وہاں پہنچے تو اسے آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اس وقت تم طوا کے مقدس میدان میں ہو، لہٰذا جوتے اتار لو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا، اللہ ہی کی عبادت. اور ہر پیغمبر نے پھر اپنی قوم کو یہی میسج دیا. اور نماز کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد نماز کا قائم کرنا ہے. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے. یہ ہے مقصد قیامت آنے کا. لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. اب دیکھیے کہ لوگوں کو قیامت کا تذکرہ پسند نہیں، موت کا ذکر پسند نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ باتیں روز نہ کیا کرو. نہیں، یہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی اولاد سے بھی، گھر والوں سے بھی، خود اپنے آپ کو بھی سنانے کی، کیونکہ یہ تو یقینی حقیقت ہے. اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ لاٹھی تھی، عصا تھا موسیٰ کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور پوچھا اس لیے تاکہ وہ متوجہ ہو، اس کی امپورٹنس جانے. موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. علاوہ ازیں میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. وہ فائدے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا نیچے پھینک دو، اور اس میں حکمت تھی. پھر جب موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا تو یکدم وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں. ابھی تو آغاز ہے. اب تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے.
جب سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، تو حق قبول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹیکسٹ مجھے سمجھ آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو، میرے ایمان میں اضافہ ہو، اور میری بزدلی ختم ہو، میرا اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہو، اور جو بھی کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ بہترین طریقے سے کر سکیں. چاہے آپ کوئی رشتہ ہی لینے جا رہے ہوں تو رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے صحیح بات سجا دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کمیونیکیشن آسان ہو. یفقہوا قولی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ان دوسروں کو سمجھ آ جائے. بہت دفعہ مس کمیونیکیشن، لیک آف انڈرسٹینڈنگ فساد کا باعث بن جاتی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرا کچھ اور سمجھ رہے ہیں، آپ بات شروع ہی کر رہے ہیں، دوسرا بھڑک کے اٹھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے انداز میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے دوسرا اوفینڈ ہو گیا ہو، تو دوسرا اس کو اپنے لیے اوفینس سمجھ رہا ہو. تو انسان کو ہر موقع پر یہ دعا بڑا فائدہ دیتی ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے جو موسیٰ علیہ السلام کو لاحق تھی. يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے. ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے. اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر کو مضبوط کر. واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر. یہ ہے شرح صدر، کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا، دوسروں سے کام لے لینا، دوسروں کو اپنا مددگار بنا لینا. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں. ونذکرک کثیرا، اور خوب خوب تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بلا شبہ تو ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا، ساری دعائیں قبول ہو گئیں. سبحان اللہ. اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا، جو وحی کے ذریعے کیا جاتا، یعنی خفیہ اشارہ کیا جو کسی کو نہیں پتا چلا، صرف انہی تک بات پہنچی، کہ تم اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو. دریا اس صندوق کو ساحل پہ پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو، تیرے دشمن بھی تجھ سے محبت کریں. جب تمہاری بہن لب ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، موسیٰ پانی میں تھے اور بہن کنارے پر، اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہیں لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے، اس کا غم دور کر دیا. نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، یعنی گلٹ سے نکال دیا. پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا. فَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یعنی اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین میں رہے، بکریاں چراتے رہے. تو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ گزرے. ہمارے لیے ایک سبق ہے نا اس میں، کہ کچھ پانے کے لیے انسان کو زندگی کے کن پگڈنڈیوں پہ چلنا پڑتا ہے، راستے میں کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں، کیسے کیسے حادثے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا چلا جاتا ہے انسان کو. پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر یہاں آ گئے. یہ وقت مقرر تھا تمہاری نبوت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کے لیے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا. اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب اللہ کام کا بناتا ہے نا تو بعض اوقات ٹھکائی بھی ہوتی ہے، یعنی مشکلیں بھی پیش آتی ہیں، لیکن ان پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ چن لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا 16 پارے کا یہ 3rd لیکچر تھا، اور اس میں بھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سے واقعات جانے اور ان کی زندگی کے بہت سے حالات سے ہم باخبر ہوئے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اپنے لیے اپنی زندگی میں رہنمائی
تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ رمضان میں وہ اس کو دوبارہ بھی سن سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس سے اگر کوئی اسائنمنٹس لکھنا چاہیں الہدا کی تو وہ اس کے لیے ایڈمیشن لے سکیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس سلسلے میں اپنے لیے آسانیوں کا معاملہ کریں گی، اور اللہ تعالی ہم سے یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔